جسٹس اعجاز الاحسن نے جو بینچز کی تشکیل پر اعتراض اٹھایا، جسٹس مظاہر علی نقوی کا جو کیس ہے اس سے ایک دن پہلے جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے، کیا وہ ہونا چاہیے؟ جی، وہ اور ان کو رات کو 10 بجے پتہ لگا کہ صبح آپ نے پیش ہونا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا. دیکھیں بالکل یہ پھر خطوں والی روایات تو دیکھیں رکھی جا چکی تھی، تو پھر اب ان کو فالو تو کرنا سب نے شروع کر دیا آہستہ آہستہ. لیکن ادارے کا تو اسپیسیفکلی اباؤٹ جوڈیشری، دیکھیں جوڈیشری کا تو ویسے ابھی دیکھیں پاکستان کی جو لیٹسٹ رینکنگ ہے، سب سے کرپٹ جو ہمارے یا نان افیکٹو انسٹیٹیوشنز، اس میں جوڈیشری کا دوسرا نمبر ہے پولیس کے بعد. تو ہمارے ویسے دوسرے پہ نا ٹینڈر ہے، وہی چلیں دوسرا تیسرا ایک ہی بات. ہاں وہی نا، ہاں چلیں تھوڑا سا آپ اچھا کر دیں. تو خیر کون سا کوئی اتنا ان کی اچھی پرفارمنس ہے کہ آپ عام پبلک سے پوچھ لیں، باہر جائیں سڑک پہ پوچھیں کسی سے، اس کی وہ جو باتیں کہیں گے ہماری جوڈیشری کے بارے میں، تو میرے خیال سے وہ آپ ٹی وی پہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. پیسے دیے بغیر کوئی کام ہو سکتا. تو اس وجہ سے ہمارے جوڈیشل سسٹم کا تو بہت برا حال ہے. اور یہ لیٹرز اور یہ ساری چیزیں اس سے دیکھیں عام پبلک دیکھتی ہے، تو وہ دیکھتی ہے یہ لوگ ہمارے مسائل حل کریں گے کہ اپنے مسئلے حل کر لیں پہلے. تو یہ اس طرح کے امپریشن جاتے ہیں جو ملک میں ہو رہا ہے. پچھلے آپ دیکھ لیں، ابھی آپ ہی بات کر رہے تھے، دان بھائی بات کر رہے تھے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا گھر زیادہ اچھا انصاف دے سکتا ہے آپ کو ایز کمپیئر ٹو آپ کی عدالتیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں. آپ کو ڈیوائن کی بات کریں نا، امان مل جاتی ہے. آپ چلیں جائیں، آپ کی ڈیوائن کلینزنگ ہو جائے گی. آپ نے جو جرم بھی کیا ہوگا، وہ 9 مئی کا ہوگا، جو بھی ہوگا اس میں آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں، نہ آپ کو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو اوور آل سپریم کورٹ ایز اے ادارہ جو ہے، اس کی جو ایک دیکھیں بڑی عزت ہوتی ہے، اس کو ہم اس وجہ سے آگسٹ کورٹ کہتے ہیں. خیر اب تو وہ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ ختم کر دیا انہوں نے. اس وجہ سے وہ ایک افسوس کا مقام ہے. دیکھیں ہم تو بار کے ممبرز ہیں، تو ہمیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے، کیونکہ اگر بینچ کی عزت ہوتی ہے تو ہم لوگوں کی بھی عزت ہوتی ہے. اگر بینچ کی عزت ختم ہوتی ہے تو ہم لوگوں کی بھی عزت ختم ہوتی ہے. آئین کو مقدم کہا جاتا ہے، اور وہ آئین کی تشریح کرنے والا ادارہ ہے، اور اسی کے فیصلے اگر اس طرح سے مزید ڈویژن پیدا کریں گے تو کیا امپیکٹ آئے گا. پہلے دیکھیں نا، جب بندیال صاحب چیف جسٹس تھے، اس وقت جس طرح مسائل ہوئے، ایک لیٹر آ رہا ہے، پھر وہ آپس میں ڈس ایگری کر رہے ہیں، نہیں جی 4 کا بینچ تھا، نہیں 3 کا بینچ تھا. اوور آل دیکھیں نا، پچھلے 1.5 سال سے جوڈیشری ایز اے انسٹیٹیوشن اس کی پرفارمنس بہت ڈیٹیریٹ ہوئی ہے. اور میرے خیال سے اب اس سٹیج پہ جا چکی ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا بہت ایک امپاسبل ٹاسک ہوگا. بڑی محنت چاہیے اس کے ساتھ، لیکن مجھے تو حالات اور برے اور بگڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہتری کی طرف. لیکن یہ ہمارا ماضی بھی تو ایسا ہے نا، انہوں نے آئین کی معطلی کو جائز قرار دیا، آئین میں ترمیم کرنے کو جائز قرار دیا بغیر پارلیمان کے. تو ان کے پہلے بھی دیکھیں میں ایک چیز کروں، دیکھیں آپ پرانی چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں، پرانی چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن وہی پرابلمز نئے اب آپ خود کریٹ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں، اس سے پہلے قاضی فائزی صاحب کا جو اپنا کیس تھا، اس میں جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے حوالے سے کیا، اور اب دیکھیں اس میں جب سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگز چل رہی تھی، جب انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کی، تو ان کی جلدی لگ گئی تھی. ایک کافی بڑا بینچ بنا تھا، میرے خیال سے 9 ممبرس تھے. اور جب وہ سٹارٹ ہوئی پروسیڈنگز، تو وہ اس وقت کی سپریم جوڈیشل کونسل نے خود ہی روک لی کہ ہم فردر پروسیڈ نہیں کریں گے. پروپرائٹی یہی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ اس کو پروسیڈ نہیں کریں، پہلے اس کو ڈیسائیڈ کر لیں. اور میری نظر میں ایک تو میں نے پہلے بات کی، مظاہر نقوی صاحب کے کیس کے لیے بینچ بھی بڑا بننا چاہیے، اس میں سینئر ججز ہونا چاہیے. آپ نے اس میں جونیئر ججز ڈال دی ہیں، یہ بات ہے جی بالکل. اور ایک لارجر بینچ بننا چاہیے. اٹس ناٹ اے جوک، ہی از جج آف دا سپریم کورٹ. اور میرے خیال سے ان کا کیس بڑا بینچ سنے. اور ساتھ ساتھ باقی آپ کے سامنے ساری چیزیں، میرے خیال سے یہ بینچ کانسٹیٹیوشن ایک بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے. اس پہ بیٹھ کے ان کو ریشنل طریقے سے چیزیں سائفر کیس فرد جرم اس میں عائد ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ ہم کلیئر کر دیں. دیکھیں میں کل 4 گھنٹے کورٹ میں تھا، وہ خیر ہم اس کو کورٹ کہتے ہیں، جیل میں تھا. تو وہاں پہ سائفر کیس کی فرد جرم اس وقت تو عائد نہیں کی جا سکی، کیونکہ اچھا ایک بڑی عجیب و غریب کا وہاں پہ حرکات ہو رہی تھی. مجھے سمجھ نہیں آئی. 2 چیزیں بتاؤں گا جلدی میں. ایک تو جب کیس سٹارٹ ہوا تو جج صاحب کے پیچھے ایک دم آ کے نا 10-12 پولیس والے کھڑے ہو گئے، ایسے کمانڈو بن کے پتلی کیا امپریشن کریٹ کر رہے ہیں. تو وہاں پہ آبجیکشن ریز کیا کہ یہ یہاں پہ کیا کریں، ہم نے کبھی عدالت میں ایسے نہیں دیکھا جیسے عدالت کو آپ گھیرے میں لے لیتے ہیں. تو پھر جج صاحب نے کہا تم لوگ کہاں سے آ گئے، ان کو خود اس طرح بولا. کہتے میں نے تو ان کو بلایا نہیں، ان کو کس نے بھیجا ہے. پھر ان کو خیر واپس بھیجا کہ عدالت ہے، اس کی کوئی ڈگنیٹی ہوتی ہے، چلیں کورٹ میں چل رہی ہے. پھر واپس گئے، ہاں جی آبجیکشن رہ گئے. پھر اس کے بعد ایسے لگ رہا ہے کہ عدالت جیل اتھارٹیز کنٹرول کر رہی ہے، کورٹ کو جج صاحب کنٹرول نہیں کر رہے. امپریشن آ رہا ہے. دوسرا میڈیا، 3-4 لوگ آئے میڈیا کے اچھے رپورٹرز، ثاقب بشیر جس طرح جتنے ہیں، ان کو اجازت نہیں دی گئی. اور ان کو یہ اگر آپ کی کورٹ ہے اس سے کم 40 فٹ دور ایک کمرے میں بٹھایا گیا. 3 سائڈوں سے اس کے آپ کے لکڑی لگی ہوئی ہے، ایک سامنے شیشہ ہے.
اور وہ شیشے اور ان کو باہر تالا لگا کے بند کر دیا گیا, کنڈی لگا کے, تو وہ اندر بند تو ایسے جیسے سنیما میں باکس ہوتا ہے, تو جتنی دور سے آپ چلے دیکھتے ہیں وہ اچھی نظر باکس سے آپ اپنی مرضی سے اندر تو باہر تو آ سکتے ہیں, باہر سے اپنی مرضی سے آپ باہر تو آ سکتے ہیں, باہر تالا لگا کے ان کو بند کیا ہوا, اور ان کو پھر آواز دی کہ آپ کو آواز آ رہی ہے. ان کو کچھ نہیں پتا تھا کیا پروسیڈنگز ہیں, نہ جج صاحب کی آواز, نہ وکلا کی, نہ چیئرمین پی ٹی آئی کی, کسی کی آواز نہیں گئی. وہ آئے بیچارے بیٹھے ہیں, معصوم شکلیں بنا کے بیٹھے تھے, پھر اسی طرح ہی چلے گئے. اور کچھ لوگ بھی آئے ہوئے تھے 10-12, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پبلک ایٹ لارج ہیں. تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا. میں نے ان کو ابھی دیکھا نہیں وہ کون ہے. چلے اس سے وہ والا مسئلہ تو حل ہو گیا نا, اوپن فار آل. ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا وہ کس کیس میں آئے ہوئے ہیں. میں نے اسے پوچھا آپ کون ہیں, کہتے ہیں پبلک ایٹ لارج. اچھا وہ ایک رٹا والا تھا, ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا اس کا مطلب کیا ہے. ایک بڑی فنی سچویشن تھی. تو ایسی سچویشن کا اوپن کورٹ کا کانسیپٹ تو ختم ہو گیا نا. تو پھر اس وجہ سے کل تو نہیں فریم ہوئی, اب آج ہوئی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں میں نہیں تھا کورٹ میں کہ آج لگی ہے نہیں لگی, چارج فریم ہوا کہ نہیں ہوا. اب عدنان صاحب نے اپنے سورسز سے پتا کیا, بریک پر جانے سے پہلے ذرا عدنان نہیں, اگر میڈیا ہوتا تو آپ کو پتہ لگ جاتا. یہی تو سارا مدعا ہے کہ بھائی اوپن کورٹ رکھے نا.